نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ ہمارا موضوع وہ چل رہا تھا معراج کا واقعہ، کچھ جگہ پر ہم پہنچ گئے تھے، تو آج وہاں سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو خلاصتاً میں پھر شروع سے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس مہانی کے گھر میں تشریف فرماتے، وہاں فرشتے آئے اور ان کو جگایا، وہاں سے اٹھا کر مسجد اقصی کی طرف لے گئے، بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ جب اور راستے میں جو چیزیں وہ بیان ہو گئی ہے پہلی ویڈیو میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ دکھائی گئی کہ جہاں پہلے انبیاء مبعوث ہوئے اور جہاں پر پہلی قومیں جو ہے وہ ان کا اختتام ہوا، وہ سب جگہ آپ کو دکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے نماز پڑھائی، اور اب یہاں سے عروج سماوات یعنی آسمانوں کی طرف جانا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آسمان پر کس چیز پر چڑھے، کیسے چڑھے آپ، یعنی آپ اسی براق پر سوار ہوئے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس پر آپ آسمان پر چلے گئے۔ تو اس میں بھی روایت جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سیڑھی منگوائی گئی جو زمرد اور زبردست کا بنایا ہوا تھا، اس پر آپ چڑھے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ براق پر سوار ہو کر آپ اسی سیڑھی کے ذریعے سے اوپر گئے۔ بہرحال آسمانوں تک گئے سیڑھی کے ذریعے سے، اور وہیں پر براق مسجد الاقصی کی طرف سامنے جو ہے وہ اسی طرح باندھ کر کہہ رہا۔ تو اب جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہے اور وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں آسمانوں میں، تو جب آسمان کی طرف سے زمین کی طرف سے جو پہلا آسمان آتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دستک دیتے ہیں، تو وہاں کا جو دربان ہوتا ہے، جو جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ دیں گے جیسے دروازے میں کھڑا ہوتے ہیں نا، دروازہ کھولنے والا، تو اس کو وہ اندر سے آواز دیتے ہیں کہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں، اور وہ اندر سے پھر جواب دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتہ پھر آگے سے جواب دیتا ہے، کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ تو پھر وہ دروازہ کھولتے ہیں اور اسی طرح مرحبا کہتے ہیں ان کو۔ تو وہاں پر جو ہے یعنی اس طرف سے جاتے ہوئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ہے، یعنی آپ کے باپ دادا ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ سلام ہوتا ہے، سلام کا جواب ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں جانب کچھ مجسمے ہوتے ہیں، وہ بنائے ہوئے رکھے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ جو دائیں طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف جو مجسمے ہیں یہ نیک لوگوں کے ہیں، یعنی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک اولاد تھی ان کی ہے، اور جو بائیں طرف ہے وہ جو یعنی بدکار لوگ تھے، جو بد قسم کے لوگ تھے، ان کے مجسمے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر روتے تھے، یعنی ان کی طرف دیکھ کر اس طرح روتے تھے۔ اسی طرح ان سے کلام ہوتا ہے۔ تو پھر
آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے پھر دوسرا آسمان آتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اسی طرح دستک ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے کہ کون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے میرے ساتھ، دروازہ کھولتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پر حضرت جو ہے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ اور عیسیٰ ہے، ان کو سلام کیجئے، اسی طرح سلام ہوتا ہے، اور دونوں حضرات جواب میں کہتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح جاتے ہیں تیسرے آسمان کی طرف، جب تیسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح حسب سابق دستک ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے کہ کون ہے، وہاں سے پھر وہی جواب ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ، ان کو بلایا گیا ہے، نہیں بلایا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلایا گیا ہے، ان کو دروازہ کھولتے ہیں، وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ حسن اور جمال، یعنی یوسف علیہ السلام سے آدھا جو حسن وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بہرحال اوپر جاتے ہیں چوتھے آسمان کی طرف، جب چوتھے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حسب سابق اسی طرح دستک ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، تو وہاں پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح اوپر جاتے ہیں تو پانچویں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر سوال جواب، سلام کلام، یہ باتیں ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں اسی طرح حسب سابق دستک ہوتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح وہ مرحبا کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر یہاں سے یہ آخری ساتواں آسمان ہے، پھر یہاں سے اوپر جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، پھر وہاں تک جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یعنی آسمان سے، زمین سے جتنی بھی چیزیں اوپر جاتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے، یعنی سب چیز منتہا کہتے ہیں، یعنی آخر تک، یعنی یہ سب چیزوں کا آخر ہے۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اوپر اٹھا لیتے اپنی طرف، وہ اللہ کی شان جس طرح ہے اس طرح مناسب ہے، جس طرح اللہ جیسے اللہ کے ساتھ مناسب ہے ایسے ہی وہ کرتے ہیں معاملہ، وہ پھر اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، اور وہاں سے اوپر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر ایک اور مقام ہے جسے کہتے ہیں ملأ الاعلی، یعنی اوپر ملأ الاعلی ہے، پھر سدرۃ المنتہا، یعنی اوپر ملأ الاعلی سے اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا کی طرف آتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے نیچے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے پہلے منتہا آتا ہے سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر ملأ الاعلی ہے، وہاں سے پھر ملأ الاعلی جس طرح اللہ کا شان ہے وہ اوپر جاتے پھر، اور اوپر سے فیصلے ملأ الاعلی سے سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بیر کا ایک درخت ہے، بیر جو ہے اس کا ایک درخت ہے، اور وہاں سے اوپر کی طرف یہ چیزیں پھر جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہی تک، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پھر جنت کا مشاہدہ ہے، جہنم کا مشاہدہ ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ کل پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج تک یہی تھا کہ آج ہمارا جو ویڈیو اور ہماری جو مضمون تھی وہ عروج سماوات، یعنی آسمانوں کی طرف اٹھانا، کس چیز پر اٹھائے گئے، تو وہ یعنی ایک سیڑھی منگائی گئی جنت سے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے اعمال، لوگوں کے اعمال بھی اوپر جاتے ہیں، اسی سیڑھی کے ذریعے سے ہمارے اعمال بھی اوپر جاتے ہیں۔ تو پھر آسمانوں میں جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے آسمان میں کس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، تیسرے پر پھر اوپر جاتے ہیں تو اوپر حضرت
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہیں، پھر جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ آپ کا ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔